کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 14 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 15 اٹھائے تھے اور باب 15 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 16 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم آتے سے وقت آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 6۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور گو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب دونوں طرف سے بے چین ہیں۔ بولنے سے بھی ان کو تسلی نہیں مل رہی ہے اور چپ کے بیٹھنے سے بھی ان کو تسلی یا راحت نہیں ہے۔ بعض وقت ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں چلے جا رہے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں ہماری زندگی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا دل و دماغ جو ہے کام نہیں کرتا۔ ادھر سے بھی تسلی نہیں، ادھر سے بھی تسلی نہیں، ادھر سے بھی راحت نہیں، ادھر سے بھی راحت نہیں۔ مصیبتوں میں ہم جکڑے جاتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرے ہوں گے۔ تو ایوب کو یہاں مدد بالکل نہیں ملی۔ انہوں بے چین اور بے قرار تھے۔ آیت 7 اور 8 میں انہوں بولتے ہیں، پس اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا، تو نے میرے سارے جتے کو تباہ کر دیا ہے، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے، میری لغاری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ تو یہاں ایوب بولتے ہیں، تو میرے کو بڈھا آدمی بنا دیا ہے اور میرے کو جھولیوں سے بھر دیا ہے۔ یعنی ایوب جو ہے اپنے آپ میں یہ محسوس کرے کہ انہوں کافی بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھا کرنے والا خدا ہے، اور ان کے چمڑوں پر جو ہے جھلیاں پیدا ہو گئی تھی۔ میرے بھائی، یہ تو پکی بات ہے کہ جب ہمارے یعنی کہ ہماری زندگی جب آگے بڑھتی ہے اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے چمڑے پہ جھلیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دستور ہے۔ آیت 9 سے 11 میں ایوب بولتے ہیں، اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے، اس نے مجھ پر دانت پیسے، میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے مجھ پر منہ پسارا ہے، انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے، وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا ہے۔ تو ایوب کے دوستاں ایسے ہیں جیسے وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ ایسا دیکھا گا تو ان لوگاں ایوب کے دوستاں تھے، مگر ان لوگاں ایوب کے ساتھ ایک دشمن کی طرح برتاؤ کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو ان لوگوں سے بھی زیادہ خود غرض ہیں، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ ان کے خود غرضی کا حساب نہیں لگا سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ یسوع مسیح کے حوالے اپنے آپ کو کرنا نہیں چاہتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا وہ تو اس کی خود غرضی نہیں جاتی۔ میرے بھائی، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، جب ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پوری طرح سے ہمارے گندگی کو ہمارے زندگی سے باہر کر دینا۔ تو ایوب اپنے دوستوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر ہم ایوب کے دوستوں پہ غور کریں گے تو ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ ان لوگ خدا کے بچاؤ میں بات کر رہے ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان لوگ بار بار ایوب کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اور جس طرح کی زبان ان لوگ استعمال کر رہے تھے ان کے زبان میں کڑواہٹ بھری ہوئی تھی، جس کے وجہ سے ایوب کے دل میں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔
میرے بھائی اور بہن، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو یہ بات کا بھی بالکل خیال کرنا کہ جب ہم ہماری زبان چلاتے ہیں، جب ہم کچھ بولتے ہیں تو پیاری رہنا، میٹھی رہنا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لفظوں کو سننے والے جو ہیں لوگ یہی بولیں گے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ہماری زبان کتنا کام کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری کڑوی زبان ہماری گواہی کو گرا دے سکتی، لیکن ہماری میٹھی زبان، تسلی کی زبان ہم کو گواہی میں کھڑا سکتی ہے۔ آیت 12 میں ایوب بولتے ہیں، میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے۔ تو ایوب پہچانتے ہیں کہ خدا ان کے زندگی میں اجازت دیا ہے ایسا سب ہونے کے لیے۔ خدا جو ہے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس بات کا ایوب کو پتہ چلا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جھٹکے ہمارے اچھے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے زندگی کے ترقی کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے زندگی کے تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہماری زندگی میں جھٹکا کھاتے ہیں تو میرے بھائی اور بہن، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے اور ہمارے اچھے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور آپ بعد میں چل کے دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جھٹکے کھانے سے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 13 میں انہوں بولتے ہیں، اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا، اور میرے پیٹھ کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ اور میرے بھائی، آیت 14 میں انہوں بولتے ہیں، وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے، وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ تو ایوب کا یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ایک دیو کی طرح ان کے اوپر اور نیچے چل رہا ہے۔ ایوب یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کو دروازے کی غالین بنا دیا ہے۔ تو ایوب جو ہیں یہاں ایک عجیب و غریب طریقے سے بیان کرے ہیں۔ آیت 15 اور 16 میں انہوں بولتے ہیں، میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سنگ خاک میں رکھ دیا ہے، میرا منہ روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یہاں غور کریں ہیں کیا کہ ایوب موت کے کتنے قریب ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ انہوں موت کے سائے میں کھڑے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں اپنے آپ میں محسوس کرے ہوں گے کہ انہوں کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ انہوں بیمار تھے اور ان کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جب انسان کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے دل و دماغ میں مرنے کے خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ جب ہماری زندگی میں، ہماری بیماری میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تکلیف حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتی ہے تو میرے بھائی، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا مر جانا ہمارے لیے اچھا رہے گا بجائے یہ تکلیف اٹھانے کا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سوچنے سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اگر موت چاہیں گے بھی تو ہم کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ موت دینے والا صرف خدا ہے۔ ہاں، اگر آپ جا کے زبردستی کے خودکشی کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی لوگ سخت سے سخت بیماریوں سے بھی بچ کے نکل گئے ہیں، کیونکہ خدا ان کی حیات رکھا۔ حیات دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، موت دینے والا خدا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یاد رکھو کچھ بھی نہیں۔ آیت 17 میں ایوب بولتے ہیں، اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بیریا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جو چیز ایوب کے دل میں اور زندگی میں آ رہی تھی، اس چیز کو نپٹنے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے دوستاں ان کی وہ جگہ پہ آنے کی رہبری نہیں کر رہے تھے جہاں انہوں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے تھے، مگر ان کے دوستاں ان کی غلط طریقے سے رہبری کرے، جس کی وجہ سے کیا ہوا بولے تو ان کو اپنے بچاؤ کے لیے بات کرنا پڑا۔ جس وقت ایوب اپنے بچاؤ کے بارے میں بات کرنا شروع کرے تو میرے بھائی، ایوب اپنے آپ کو راز باز ٹھہرانا شروع کر دیے۔ جب ایک انسان اپنے بچاؤ کے لیے بات کرتا ہے تو یاد رکھو کیا ہوتا، انہیں
अपने आप को राजबाज ठहराने की कोशिश करता कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ खराब काम नहीं करा, वगैरह वगैरह। खुदा को राजबाज ठहराने के बजाय अपने आप को राजबाज हम ठहरा लेते हैं, और अय्यूब यहाँ ये काम करे। मुसीबत ये थी कि अय्यूब के दोस्तां अय्यूब को खुसरवार ठहराए। अय्यूब को खुसरवार ठहराने के बजाय उनकी इस तरह से रहबरी करना था कि अय्यूब खुद अपने आप को खुसरवार ठहरा लेना था। बोलने का मतलब यह है कि अगर अय्यूब अपने आप को खुसरवार ठहराते तो जब उस वक्त जो है खुदा को राजबाज ठहराते थे, तो उनके दोस्तों का अय्यूब से बात करने का गलत तरीका था। मेरे भाई और बहन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त भी या जिस मिनट भी एक आदमी अपने बचाव के लिए बात करता है, तो उन्हें अपने आप को एक ऐसा जगह पे लाता है कि यूहन्ना रसूल जो हैं अपने ख़त में ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं। ज़रा गौर से सुनो। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। तो यूहन्ना रसूल यहाँ क्या बोलते हैं, ज़रा मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। आगे उन्हें बोलते हैं, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। तो प्यारे भाई बहन, जब एक आदमी अपने बचाव में बात करता है तो ये पक्की बात है कि उन्हें खुदा को झूठा ठहराता है। उन्हें खुदा को एक ऐसे जगह पे लाएगा कि सारा इल्ज़ाम जो है खुदा पे डालने की कोशिश करेगा। तो ऐसा होता है कि खुदा को जो इंसाफ करने की कुर्सी पे बैठा है वहां से उतार दिया वैसा है कि ऐसे हैसियत से कि खुदा का इंसाफ करे वैसा। बोलने का मतलब खुदा हमारा इंसाफ करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं बोले तो अपने आप को राजबाज ठहराने की वजह से हम खुदा का इंसाफ करें। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान खुदा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। ऐसा देखा गया तो कई लोग हैं जो खुदा का इंसाफ करने के लिए बैठे रहते हैं, और अय्यूब यहाँ वोच कर रहे थे कि खुदा का इंसाफ करने के लिए बैठ गए थे। उन्होंने अपने आप को राजबाज ठहरा रहे थे, ये बोलते हुए कि अगरची मेरे हाथों में जुल्म नहीं। मेरे भाई जरा गौर से सुनो, उन्होंने क्या बोलते हैं, अगरची मेरे हाथों में जुल्म नहीं। तो जिस मिनट भी अय्यूब ये बोलते हैं तो उन्होंने ये भी बोल रहे हैं कि खुदा गलती पे है जो उनके ज़िंदगी में ऐसा होने के लिए दिया। हमको मालूम होना चाहिए कि ये इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि उन्हें सारा इल्ज़ाम खुदा पे डालने की कोशिश करता और ये साबित करने की कोशिश करता कि खुदा गलती पे है। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा रास्त है और कभी भी गलती नहीं करता। ये हमारी कमज़ोरी है और गुनाह है कि अगर हम खुदा पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आयत 18 में अय्यूब बोलते हैं, ए ज़मीन मेरे खून को ना ढंकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो अय्यूब एक अलग ही तरीके से पुकारते हैं। उन्होंने ज़मीन से ये मांग करते हैं कि उनके खून को ज़मीन नहीं ढपना। मेरे भाई, खुदा जो है खून को नहीं ढपता है, और खुदा वो खून को देखता जो यीशु मसीह बहाया है, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमको हमारे गुनाहों से और शैतान की बंदी से छुटकारा दिलाता है। आयत 19 पढ़ेंगे। यहाँ अय्यूब बोलते हैं, अब भी देख मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा ज़मीन आलमी बाला पर है। प्यारे भाई बहन, सारी बाइबल शरीफ हमको ये सिखाती है कि खुदा हमारे हर बात का हिसाब रखता है। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा के पास हमारे एक एक बाल की गिनती है। अब आप सोच सकते कि खुदा किस तरह से हिसाब रखता है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम जो भी करें हैं या जो भी बोले हैं उसका हिसाब खुदा के पास है। अब मेरे को तो आपके बारे में मालूम नहीं है, मगर मैं मेरे बारे में ये बोलना चाहूँगा कि खुदा जो हिसाब मेरे बारे में रखा है वो मैं देखना नहीं चाहूँगा। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे कई हिसाब मसीह के पाक खून से मिटाए गए हैं, और इसके लिए मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आयत 20 में लिखा हुआ है, मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। तो प्यारे भाई और बहन, ये है अय्यूब की तस्वीर। उन्होंने बैठे हैं और उनके आंखों में से आंसू निकल जा रहे हैं। उन्होंने अपनी हालत पे रो रहे हैं और दूसरे हाथ में उनके दोस्तां उनको खुसरवार ठहरा रहे हैं और उनको तरह तरह के बातें बोल रहे हैं।
جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایوب کے دوستاں نہ ایوب کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، نہ خدا کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر ان لوگاں یہ تینوں کو جان لیتے، یعنی ایوب کو، خدا کو اور اپنے آپ کو، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ غلط باتیں ایوب کے سامنے ان لوگاں نہیں کرتے تھے، بلکہ تسلی کی باتیں کرتے تھے۔ آیت 21 پڑھیں گے، یہاں ایوب بولتے ہیں تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے۔ تو یہاں ایوب کی ایک اور پکار ہے۔ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ کتنی اچھی بات ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے پاس وہ شخص ہے جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک وکیل ہے جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں کھڑے ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس وہ شخص ہے جو ہماری خدا سے شفاعت کر رہا ہے۔ تیموتھیوس 2:5 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں یسوع مسیح کھڑے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نہیں کھڑے ہوتے تو ہم دوزخ کی راہ دیکھتے تھے۔ یہ پکی بات ہے کیونکہ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستے سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ تو یہاں ایوب اپنی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہر ایک انسان یہ بات جانتا ہے کہ انہیں ایک دن ضرور جسمانی طور سے مرے گا، ہے نا میرے بھائی؟ آدمی جب پیدا ہوا ہے تو اس کو مرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 16۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 17 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، خبر میرے لیے تیار ہے۔ تو یہاں ایوب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں اب دم نہیں ہے، انہوں ہڈی اور چمڑا ہو گئے ہیں اور بس ان کے آنکھوں کے سامنے موت ہے۔ دوسرے معنی میں انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک پیر خبر میں ہے اور ایک پیر باہر ہے، اور اب زیادہ وقت نہیں ہے دوسرا پیر بھی خبر میں اترنے کے لیے۔ یعنی کہ انہوں یہ بات اپنے دل میں یقین کر لیے کہ اب زیادہ وقت ان کا بچا نہیں ہے اور کسی وقت بھی ان کی موت ہو جا سکتی اور انہوں جو ہیں خبر میں چلے جا سکتے۔ آیت 2 میں انہوں بولتے ہیں یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہیں۔ تو یہاں ایوب مر رہے ہیں اور ان کے دوستاں ان کے اطراف کھڑے ہو کے ان کے ٹھٹے اڑا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کے دل پہ کیا نہیں گزر رہا ہوں گا۔ یہ لوگ جو ان کو تسلی دینے کے ارادے سے آئے تھے ان کے ساتھ حجت کرنے کو لگے اور ان کو قصوروار ٹھہرانے کو لگے۔ ہم کو یہ بات جو ہے جاننا ضروری ہے کہ سخت لفظوں کا بھی ایک وقت ہے۔ آپ ہر وقت جو ہے سخت لفظ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا جو ہے ایوب کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا، مگر خدا ان کو تسلی بھی دینے والا ہے۔ خدا ایوب کی مدد کرنے والا ہے اور ان کو بحال بھی کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا وہ خدا ہے جو عدالت کرنے والا خدا ہے، اور خدا وہ بھی ہے جو رحم اور ترس کھانے والا خدا ہے، بلکہ اپنا فضل نازل کرنے والا بھی خدا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، ضمانت دے اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو، کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ اور انہوں آیت 4 سے 16 میں بولتے ہیں کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ہی ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتے ہیں، اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے، اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھ غم کے مارے ڈھونڈلا گئی، اور میرے سب اعضاء پرچھائی کی مانند ہیں۔ رازباز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے، اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف
جوش میں آئے گا تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زوراور ہی ہوتا جائے گا۔ پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ، مجھے تمہارے درمیان ایک بھی عقلمند آدمی نہ ملے گا۔ میرے دن ہو چکے، میرے مقصود بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے۔ وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے۔ اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے، اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے، اگر میں نے سڑاہٹ سے کہا ہے کہ تو میرا باپ ہے، اور کیڑے سے کہ تو میری ماں اور بہن ہے، تو میری امید کہاں رہی؟ اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا؟ وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ایوب کا یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سڑاہٹ اور کیڑے ان کے قریب ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی ان کے اتنا قریب نہیں رہیں گے جتنا سڑاہٹ اور کیڑے ان کے قریب ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کی بیماری اتنا زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کے چمڑے میں جو ہے کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اور ہمیشہ کیڑے ان کے چمڑے پہ رہتے تھے۔ ان کو جو ہے حد سے زیادہ کھجلی ہوتی تھی، اور انہوں جو ہے ٹھیکری لے کے کھجا لیتے تھے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ایوب جو ہیں کتنی تکلیف میں تھے۔ لیکن میرے بھائی، ان کے ماں باپ ان کو یہ دنیا میں لائے، مگر انہوں اب اپنے ماں باپ کے قریب نہیں ہیں بلکہ موت کے قریب۔ ان کا جسم جو بیماری سے سڑ گیا ہے اور تھک گیا ہے، قبر میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ ایوب کے زندگی میں کیسا گزر رہا تھا ہوگا، آخر ان کا دل کیا بول رہا تھا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ انہوں دولت مند تھے، ان کے پاس جو ہے ہر چیز تھی، لیکن ایک وقت ان کی زندگی میں آیا کہ ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، اور اب ایوب جو ہیں مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، کھجلاتے ہوئے، اور اتنے مایوس کہ انہوں مرنے کے لیے تیار ہیں، اور بس انہوں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، انسان کو اس سے زیادہ اور تکلیف نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے سامنے موت ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔